سندنا وشفیعنا ومولانا ومرجعنا محمد مبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، وقت اور جگہ کے ساتھ نیکی کی قیمت بدل جاتی، زمان اور مکان کے ساتھ نیکی کی قیمت بدل جاتی۔ گھر میں بندہ نماز پڑھے، اچھی طرح وضو کرے اور پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھے، دوسری میں سورۃ العمران پڑھے اور گھر میں نماز پڑھ لے لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ، اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کے امام صاحب چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ جماعت کروا دیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 27۔ حالانکہ وہاں قرآن زیادہ پڑھا ہے اور تنہائی میں پڑھا ہے اور بڑی دلجوئی سے پڑھا ہے، لیکن چونکہ وہ گھر ہے اور یہ مسجد ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کی بجائے مسجد میں آنے سے 27 گنا نماز بڑھ گئی۔ یعنی ایک پڑھی تو 27، دو پڑھی تو پھر 54 ہو گئی، پھر اسی طرح بڑھتی چلی گئی۔ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، ہر نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ گیا۔ جگہ تبدیل ہونے سے نماز کا ثواب بڑھ گیا۔ اب اسی طرح آپ یہاں سے اٹھ کے، اللہ ہم سب کو لے جائے، آپ مسجد نبوی میں چلے گئے، وہاں بھی آپ نے ایک نماز پڑھی، ایک نماز پڑھنے پر جگہ تبدیل ہو گئی، اب یہاں پاکستان نہیں رہا، حضور کا شہر آ گیا، حضور کی مسجد آ گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کی بجائے 50,000 نمازوں کا، پھر اللہ ہمیں بیت اللہ میں لے گیا، خانہ کعبہ میں لے گیا، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں جا کر ایک نماز پڑھی تو علماء فرماتے ہیں ایک نماز کا ثواب ایک نہیں ملتا، بلکہ ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھنے سے، بیت اللہ میں پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ جگہ تبدیل کرنے سے اور وقت کے تبدیل ہونے سے اب جو ہے نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک بندہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور عشاء کے بعد شروع ہو اور جو فجر کی اذانوں تک اس کی سپیڈ بھی تیز ہو اور اچھی اس کی رات ہو، پورا قرآن مجید تہجد میں ختم کر دے، رکعتیں پڑھتا رہے اور صبح فجر کی جماعت نہ پڑھے، بے شک چھوٹی صورتوں سے ہو بڑی صورتوں سے ہو، فجر کی جماعت میں صبح شریک نہ ہو، تو صحیح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری رات نماز تہجد پڑھنے والا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا، جو بندہ ساری رات سویا رہا لیکن فجر کے اس نے 2 فرض پڑھ لیے، یہ فجر کے 2 فرض جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، یہ ساری رات نفل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حدود و قیود کا نام دین ہے، اپنی مرضی کا نام دین نہیں۔ فلانا بندہ بڑا جو ہے وہ نیک ہے جی، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ اب نفلیں تو پڑھ رہا ہے، اب اسی مثال کے طور پر تہجد میں بھی قل ہو اللہ پڑھی یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی یا اور کوئی صورت پڑھی، اور فجر کی جماعت میں بھی وہی صورت پڑھی، لیکن تہجد کی نماز ثواب بڑا ہے، اجر بڑا ہے، فجر کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا بھی کرتے تھے، فجر کی نماز میں دیکھا بھی، ایک صحابی نہیں، صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے جو بھی ان کے ساتھی تھے، دیکھا بھی وہ نہیں ہے، بڑے درجے کے تھے، پوچھا بھی وہ فلاں صحابی نہیں ہے، فلاں بندہ نہیں ہے جو فجر کی جماعت میں آتا تھا، گھر تشریف لے گئے، ممکن ہے بیمار ہوں، سفر میں ہوں، پتہ تو کروں، ساتھیوں کے ساتھ گھر تشریف لے گئے، گھر والوں نے بتایا جی ساری رات نفلیں پڑھتا رہا، نیند کے غلبے کی وجہ سے صبح نیند آ گئی، جلدی فجر پڑھ کے سو گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ساری رات نفلیں پڑھتا رہوں اور یہ بہتر نہیں ہے اس سے کہ میں ساری رات سویا رہوں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھ لوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زمان اور مکان، وقت اور جگہ کی وجہ سے نیکی کی قیمت بدل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے، ہمارے ہاں لوگ پاکستان چھوڑ کر آپ اپنے گاؤں میں گنے سینکڑوں نوجوان بیوی بچے گھر بار چھوڑ کر گئے ہوئے باہر کے ملکوں میں،
وجہ کیا ہے جی؟ اور ہمارا تو عجیب معاملہ ہے، کہتے ہیں جی ڈالر کی قیمت گر گئی ہماری بھی گر گئی، ڈالر کی گرتی ہے ساتھ ہماری بھی گر جاتی، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہماری بھی بڑھ گئی، لو جی وہ جو سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ گئی، کیا ہو گیا جی؟ ڈالر کی قیمت گھٹ گئی ہماری ایکسچینج، اگر بڑھ جائے تو ہماری بھی کم ہو جاتی، الٹ ہو جاتا۔ تو ڈالر میں پاؤنڈ کمانے کے لیے، ریال کمانے کے لیے، درہم کمانے کے لیے بندے گئے ہوئے 3 سال سے بیوی بچوں کو چھوڑ کے گئے ہوئے۔ پیچھے گھر کی کوئی پرواہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی کرنسی چھوٹی، وہاں کی کرنسی زیادہ، اب زیادہ کمائی کے لالچ میں وہاں پر گئے ہوئے ہیں، پیچھے کی کوئی پرواہ نہیں، بچے روئیں، بچے اسکول نہ جائیں، بیوی تنہا رہے، ماں باپ دکھی ہوں، پریشان ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ پیسہ، کرنسی بڑی ہے، پیسہ زیادہ آ رہا ہے۔ پاکستان میں ساری زندگی بھی کماتے رہیں اور وہاں پر 1 سال جا کے کما لیں تو سال کی کمائی زیادہ ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ تصور ہے، اور ہے بھی صحیح، کہ کرنسی بڑھے گی تو ہمارے پیسے بھی بڑھیں گے، دوسرے ملک میں جائیں، جگہ تبدیل کرنے سے پیسے بڑھ گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جگہ کا تعین اور زمان کا اور مکان کا، جگہ کا بھی وقت کے تعین سے بھی چیزیں، نیکی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وقت کا کس طرح ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ویسے نہیں دیکھا، ایمان کی حالت میں جس بندے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک صحابی ہیں عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا اسیرم ہے، جنگ احد میں آئے، غالباً بکریاں چراتے چراتے آئے، احد کی جنگ جاری تھی، ادھر سے کافر تھے ادھر سے مسلمان تھے، مسلمان تقریباً 700 تھے، تو گئے تو 1000 تھے، 300 منافق علیحدہ ہو گئے تھے، مسلمان اس وقت صرف 700 بچے ہوئے تھے اور کافر سامنے 3000 کھڑا تھا۔ یہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی محبت دل میں ڈالی، بکریاں چھوڑی، بکریاں چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اب جنگ کے دوران، جہاد کے دوران عرض یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا ابھی اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، حج ابھی تم پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ سال کے بعد آئے گی، اس وقت صرف جہاد فرض ہے، جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس طرح کرو، قتال کرو۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، صرف کلمہ پڑھا ہے اور جہاد کیا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، تابعی، تبع تابعین سارے مل جائیں اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا کا چہرہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کے نورانی چہرہ کی اتنی قیمت ہے کہ جو ایمان کے نور، دونوں نور ضروری ہیں، سبحان جس نور کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی، اور جو اندر کا نور ہے وہ بھی، دیکھو باہر کا نہ بھی ہو اندر کا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کا باہر کا آنکھوں کا نور نہیں تھا، نہیں دیکھا، لیکن دل کے نور کے ساتھ حضور کو دیکھ لیا تو وہ بھی صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، جس بندے نے، ساری دنیا کے لوگ نیک مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کی وجہ سے ان کی قیمت بڑھ گئی، وقت کی وجہ سے، زمان کی وجہ سے ان کی قیمت کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی ہیں، 6 مہینے مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث پڑھایا کرتے تھے، 6 مہینے اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، کوئی یعنی کوتاہی نہیں ہے، ہر وقت نیک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اب اتنی بڑی ہستی، بے شک۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ بڑا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ بڑا ہے؟
صحابی کی بتا رہا ہوں، وقت کی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ ایمان لے کر آئے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سوال پوچھنے والے پر ناراض ہو گئے اور چہرے سے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اللہ اور حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا بھی عمر بن عبدالعزیز کا رتبہ کیوں بڑھا رہے ہو، کیوں مقابلہ موازنہ کر رہے ہو؟ کہا جی دیکھو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری جائیداد مسلمانوں کی خیر خواہی میں وقف کر دی ہے۔ اس کی جو بیوی ہے فاطمہ، چار بھائی، ایک دادا، ایک باپ اور ایک خامد، 7 طرح سے شہزادی۔ اور تاریخ میں لکھا ہے اس کا باپ اس کے وزن کے برابر سونا صدقہ کیا کرتا تھا۔ مثال کے طور من کی ہے، من صدقہ ہو رہا ہے، سونا وزن میں تول کے، سونے کے وزن میں۔ اس کا دادا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کا خامد بادشاہ، اس کا ایک بھائی بادشاہ، دوسرا بھائی بادشاہ، تیسرا بھائی بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ۔ یہ ہے فاطمہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ جب بیوی بنی، سارا مال عمر کے ہاتھ میں، مسلمانوں پہ خرچ کرو۔ ایک وقت وہ آیا کہ دور سے عورت کوئی ملنے کے لیے آئی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو گھر گئی، گھر جا کے بٹھا دیا گیا، فاطمہ کے پاس بیٹھی تو وہ عورت جو باہر سے آئی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک بندہ گھر کی دیوار بنا رہا ہے، کچی دیواریں ہوتی اور گارا بنا رہا ہے، گارے کا وہ تسلا لے کر آتا ہے اور تسلے میں ڈالتا ہے اور فاطمہ کو بڑے غور سے، گھور سے، پیار کے ساتھ دیکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ وہ باہر والی عورت دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، جو گارا اٹھانے والا مزدور ہے۔ ایک دو دفعہ اس نے نوٹ کیا کہ یہ اس پر، فاطمہ پر گندی نظر ڈال رہا ہے بندہ۔ تو اس عورت نے کہا فاطمہ، اس بے حیا مزدور کو باہر نکالو، جب یہ گارا اٹھانے آتا ہے گھر میں دیوار کے لیے یا گرانے آتا ہے گارا، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی آنکھیں تمہارے اوپر چہرے پہ ٹک جاتی ہیں اور محبت سے دیکھتا تمہارے۔ استغفر اللہ۔ تو میں تو آئی ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے، اس نے گھر میں اس طرح کا بے حیا مزدور رکھا ہوا ہے۔ تو فاطمہ کہنے لگی یہی 3 بر اعظم کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز ہے، اپنے گھر کا گارا خود اٹھا کر دیوار بنا رہا ہے، کچے پیاز سے بچیاں روٹیاں کھا رہی ہیں اور منہ چھپائے ہوئے ماں سے بات نہیں کر رہی۔ عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن 3 بر اعظم کا، 3 بر اعظم کا، 3 چکوں کا نہیں، 3 ضلعوں کا نہیں، 3 تحصیلوں کا نہیں، 3 ملکوں کا نہیں، 3 بر اعظم، تقریباً آدھی دنیا، ایک میں تو وہ ہے ہی نہیں، برف ہے انٹارکٹیکا میں، باقی 6 بر اعظم آبادی، آدھی دنیا کا بادشاہ، اور گھر میں بچوں کے لیے عید کے کپڑے کے لیے پیسے نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا کا واحد بادشاہ ہے، دنیا کا۔ صحابہ کا تو کیا شان ہے وہ بتاتا ہوں، واحد دنیا کا بادشاہ ہے، عالم برزخ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی پوشیدہ رکھا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں غالباً عرض کیا تھا، جس وقت ان کو نہلا کر اور غسل دے کے نہلا کر کفن میں ڈال دیا گیا تو آسمان سے ایک پرچہ گرا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی۔ 18 درہم چھوڑ کے گئے، صرف 18 درہم، 18 روپے سمجھ لیں، بچوں کے لیے۔ بچے کتنے ہیں؟ حضرت شیخ نے 13 لکھے ہیں، پھر بعد میں 12 بچے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بڑا بچہ بہت زیادہ پیارا تھا اور اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، آپ اس طرح کریں اس کو بھی میرے ساتھ ہی اٹھا لیں۔ ایک جمعہ یہ فوت ہوئے، اگلے جمعہ وہ فوت ہو گئے، پیچھے 12 بچے بچے، 18 درہم تھے، 1.5 درہم آیا۔ ان کا سالہ مسلمہ یا ہشام وہ آیا اور آ کے کہنے لگا امیر المومنین آپ نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں اور بچوں واسطے کچھ کر لو، بنا کے جاؤ، میں دیکھو بچوں واسطے اتنا بنا کے جا رہے ہیں، آپ نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو بعد میں یہ کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے، یہ لو 1 لاکھ درہم میری طرف سے اور بچوں میں بانٹ دو، ان کو 8 ہزار درہم آ جائیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے۔ تو انہوں نے بڑے بیٹے اسی کو بلوایا جو 8 دن بعد فوت ہو گیا، کہا بیٹا یہ تمہارے ماموں آئے بیٹھے ہیں، 1 لاکھ درہم لے کے، اس دور کا 1 لاکھ درہم یا لے کے آئے بیٹھے ہیں، لینا ہے؟ کہا ابا جان بات یہ ہے آپ نے ہماری حلال روزی پر پرورش کی ہے اور اللہ سے لینا ہمیں سکھایا ہے، اس کو کہو جہاں جہاں سے مال کھسوٹا ہے وہاں سے واپس کرے،
آپ کے 18 درہموں میں اللہ برکت ڈالے گا، ہم نے اور نہیں لینے۔ اب راوی کہتا ہے، مسلم بھی غیر مسلم بھی دونوں نے لکھا ہے، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بندہ لاکھ لے کر آیا تھا، عمر بن عبدالعزیز کا سالہ، برادر نسبتی، ان بچوں کا ماموں، اس کی اولاد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بھیک مانگا کرتی تھی۔ مال والے کو اللہ یوں تباہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو اعمال والا اپنی اولاد کو چھوڑ کر گیا، اس کو فرماتے ہیں 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے 12 کے 12 صوبوں کے گورنر بنے، ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا دیا۔